جب منگول قبائل کے بڑے سردار ایک عظیم اجتماع میں جمع ہوئے تو وہ ایک ایسا فیصلہ ہونے والا تھا جو تاریخ کا رخ بدلنے والا تھا۔ میدان کے درمیان ایک نوجوان لیڈر کھڑا تھا جس نے اپنی بہادری اور حکمت عملی سے سب کو متاثر کیا تھا۔ یہی تیموجن تھا۔ اسی اجتماع میں قبائل کے سرداروں نے اسے ایک نیا لقب دیا، چنگیز خان۔ اس لمحے کے بعد اس کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوا، لیکن چنگیز خان جانتا تھا کہ صرف لقب حاصل کرنا کافی نہیں۔ اصل کامیابی ایک ایسا طاقتور فوج بنانے میں ہے جو کسی بھی دشمن کا مقابلہ کر سکے۔ اس لیے اس نے سب سے پہلے اپنی فوج کو مضبوط بنانے اور ایک منظم نظام قائم کرنے پر توجہ دی۔ چنگیز خان اپنی فوج کو اسی طرح منظم کیا۔ ہر سپاہی اپنی جگہ اور ذمہ داری کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ اس نے اپنی فوج کو 10، 100، 1000 اور 10,000 کے گروپوں میں تقسیم کیا۔ ہر گروپ کا ایک لیڈر مقرر کیا گیا جو اپنے سپاہیوں کی تربیت اور نظم و ضبط کا ذمہ دار تھا۔ اسی نظام کی سب سے بڑی خاصیت یہ تھی کہ اس میں قابلیت کو اہمیت دی جاتی تھی، نہ کہ قبیلے یا خاندان کو۔ جو شخص بہادر اور قابل ہوتا اسے اعلیٰ مقام دیا جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ سپاہیوں کے اندر وفاداری اور اعتماد پیدا ہوا۔ اس کے علاوہ چنگیز خان نے اپنے سپاہیوں کو سخت تربیت دی تاکہ وہ طویل سفر، سخت موسم اور خطرناک جنگی حالات میں بھی مضبوطی سے کھڑے رہ سکے۔ چنگیز خان کی سب سے بڑی طاقت اس کی جنگی حکمت عملی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ بڑی فوج ہمیشہ جنگ نہیں جیتتی، بلکہ صحیح منصوبہ بندی کامیابی کا اصل راز ہوتا ہے۔ اس کی فوج گھوڑوں پر سوار ہوتی تھی اور انتہائی تیز رفتاری سے حرکت کرتی تھی۔ وہ دشمن پر اچانک حملہ کرنے میں ماہر تھا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ دشمن کو خبر بھی نہیں ہوتی تھی کہ منگول فوج کہاں سے آئے گی۔ چنگیز خان اپنی سپاہیوں کو اسی طرح تربیت دیتا کہ وہ مختلف سمیتوں سے حملہ کرے اور دشمن کو گھیر لے۔ یہ حکمت عملی اس وقت دوسرے فوجوں کے لیے بالکل نئی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ بہت سے جنگوں میں دشمن حیران اور بے بس ہو جاتے تھے۔ ایک بار چنگیز خان کی فوج کو ایک ایسے قلعے کا سامنا کرنا پڑا جسے ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ دشمن کے پاس مضبوط دیواریں، بڑی فوج اور بہترین ہتھیار تھی۔ بہت سے لوگوں کو یقین تھا کہ اس جنگ میں منگول فوج شکست کھائی جائے گی، لیکن چنگیز خان نے ایک مختلف منصوبہ بنایا۔ اس نے اپنی فوج کو چھوٹے چھوٹے گروپوں میں تقسیم کیا اور رات کے اندھیرے میں مختلف راستوں سے قلعے کے قریب پہنچنے کا حکم دیا۔ جب صبح ہوئی تو دشمن کو ایسا لگا جیسے چاروں طرف سے ایک بڑی فوج نے حملہ کر دیا ہو۔ اس اچانک حملے نے دشمن کو حیران کر دیا اور آخرکار وہ قلعہ بھی منگول فوج کے قبضے میں آ گیا۔ چنگیز خان کی فتوحات صرف طاقت کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ اس کی غیر معمولی سوچ کی وجہ سے تھی۔ اس کی فوج ایسے راستوں سے سفر کرتی تھی جہاں سے دشمن کو کسی حملے کی توقع نہیں ہوتی تھی۔ کبھی وہ پہاڑوں کے راستوں سے آتی، کبھی وسیع میدانوں سے، اور کبھی سخت صحرا کو عبور کر کے دشمن کے سامنے پہنچ جاتی۔ ان غیر متوقع حملوں کی وجہ سے دشمن اکثر خوفزدہ ہو جاتا اور جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی کمزور پڑ جاتی۔ یہی وجہ تھی کہ کئی شیر بغیر کسی بڑے لڑائی کے ہی منگول کی سلطنت کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے تھے۔ اسی طرح چنگیز خان کی سلطنت تیزی سے پھیلنے لگی۔ وقت کے ساتھ ایک عجیب حقیقت سامنے آنے لگی۔ چنگیز خان کا نام سن کر ہی دشمن کے دلوں میں خوف پیدا ہو جاتا تھا۔ اس کی فوج کی رفتار، نظم و ضبط اور حکمت عملی نے اسے دنیا کی سب سے خطرناک فوجوں میں شامل کر دیا تھا۔ کئی شہروں کے حکمران صرف اس خوف سے ہتھیار ڈال دیتے تھے کہ کئی منگول فوج ان کے شہر پر حملہ نہ کرے۔ اسی طرح چنگیز خان نے نہ صرف جنگی طاقت کے ذریعے نہیں، بلکہ اپنے نام کے اثر سے بھی بڑے فتوحات حاصل کی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی سلطنت تیزی سے ایشیا کے وسیع علاقوں تک پھیل گئی۔ ایک یتیم اور تنہا لڑکے سے شروع ہونے والی یہ کہانی آخرکار ایک عظیم فاتح پر ختم ہوئی۔ چنگیز خان نے نہ صرف ایک عظیم سلطنت قائم کی، بلکہ ایک جنگی حکمت عملی اور قیادت کے ایسے حصول بھی چھوڑے جو آج بھی تاریخ میں یاد کی جاتی ہے۔
اس کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ عزم، منصوبہ بندی اور ہمت کے ذریعے انسان ناممکن کو بھی ممکن بنا سکتا ہے۔ صدیوں گزرنے کے بعد بھی دنیا کے لوگ چنگیز خان کے فتوحات اور اس کے حیران کن کہانی کو یاد کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ کے صفحات میں اس کا نام ہمیشہ ایک عظیم فاتح کے طور پر لکھا جائے گا۔ ایک یتیم لڑکے سے شروع ہونے والی یہ کہانی دنیا کی سب سے عظیم فاتح پر ختم ہوئی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ ضرور کریں۔ خدا حافظ۔